اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم زرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد صدق اللہ العظیم۔ یہ پانچواں واقعہ ہے جس کا تعلق دوسرے دعوے کے ساتھ ہے۔ دوسرا دعویٰ تھا الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا من، غیب دان ذات، سینوں کے رازوں کو جاننے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں۔ یہ پانچواں واقعہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہے۔ کل آپ نے سنا ہے حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بھتیجے تھے، بھائی کے بیٹے تھے، اور اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کو جس قوم کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، نبی بنا کر بھیجا، وہ قوم سدوم کہلاتی ہے۔ ان کی بستی تھی، یہ شہر تھا سدوم، اس کے ماتحت 4 بستیاں اور تھیں، اور ان کا جو شہر تھا یہ قوم سدوم تھا۔ اور یہ علاقہ بڑا زرخیز تھا، بڑی زراعت والا علاقہ تھا، لیکن جس قوم کی طرف اللہ نے انہیں نبی بنا کر بھیجا، یہ قوم ایسی قوم تھی کہ اس سے پہلے کوئی قوم دنیا میں نہیں گزری۔ یہ 1 نمبر کے فاسق، فاجر، بے حیا قسم کے لوگ تھے۔ اللہ نے انہیں ہدایت کی طرف بلانے کے لیے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا۔ باقی امتوں کے اندر بھی بیماریاں تھیں، کفر اور شرک کی، اس امت کے اندر بھی تھی، اس قوم کے اندر بھی تھی، لیکن یہ اتنی بے حیا ہو چکی تھی، اس کے اندر طرح طرح کی خباثتیں پائی جاتی تھیں۔ ان کی ایک خباثت یہ بھی تھی، راستے میں گزرنے والوں کو کنکر مارا کرتے تھے۔ جس کے اوپر کنکر لگتا تو کہتے تھے یہ ہمارا بندہ ہے جی، اور اس سے مطلب ان کا یہ ہوتا تھا کہ ہم اس کے ساتھ چھوکرے بازی کریں۔ ان کی دوسری خباثت یہ تھی، یہ راستے سے جب گزرا کرتے تھے ایک دوسرے کے پاس سے تو مذاق کیا کرتے تھے، مذاقیں بے حد قسم کی کیا کرتے تھے، اور جو مذاق ہوتا تھا وہ بڑا فحش گو ہوا کرتا تھا، بڑی بے حیائی قسم کی باتیں ہوا کرتی۔ اور ان کی تیسری خباثت یہ تھی، یہ ایک دوسرے کو سیٹیاں مارا کرتے تھے۔ ہوتا ہے نا جی، بعض ٹائم پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض بندے منہ سے سیٹی مار دیتے ہیں، تو ان کی ایک خباثت یہ تھی، یہ سیٹیاں مارا کرتے تھے۔ چوتھی خباثت ان کی یہ تھی کہ بات بات کے اوپر دے تالی جی، یا ہاتھ مارا کرتے تھے، تالیاں بجایا کرتے تھے۔ 5ویں خباثت ان کی یہ تھی، یہ کبوتر رکھا کرتے تھے، کبوتر بازی کیا کرتے تھے۔ شوق ہوتے ہیں نا جی ہر قوم کے، آپ نے یہ کبوتریں رکھا کرتے تھے، 24 گھنٹے ان کے ساتھ زندگی گزارا کرتے تھے، اور یہ ان کی ایک خباثت۔ اور 6ٹھی خباثت ان کی یہ تھی، یہ اغلام بازیاں کیا کرتے تھے۔ اغلام بازیاں ہندکوں میں سمجھو، اردو میں سمجھو چھوکرے بازیاں جی۔ خوبصورت خوبصورت بچے اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور ان کے ساتھ یہ منہ کالا کیا کرتے تھے۔ اور 8ویں ان کی خباثت یہ ہے، یہ گانے گایا کرتے تھے۔ یہ گانے گانے والی پہلی قوم تھی، یہ گانے قوالیاں راتوں کو کیا کرتے تھے۔ اور 9ویں خباثت ان کی یہ ہے، یہ پیغمبروں کی، فرشتوں کی توہین کیا کرتے تھے۔ اور 10ویں خباثت ان کی یہ ہے، جب ان کا کوئی رشتہ دار فوت ہوتا، جب ان کو کوئی غم لائق ہوتا تو سر کے اوپر مٹی اٹھا کر ڈالا کرتے تھے، اور اسی غم اور پریشانی کے اندر اپنے گربانوں کو پھاڑا کرتے تھے، اور اسی پریشانی مصیبت کے اندر ٹاٹ کا لباس یہ پہنا کرتے تھے۔ یہ ان کی خباثتیں۔ اور 10ویں نمبر پر ان کی خباثت آتی ہے
یہ ایک دوسرے پر تھوکا کرتے تھے، تھوکتے تھے نا جی، یہ ان کو مذاق لگتا تھا جی، اور مذاق میں ایک دوسرے کے اوپر تھوکا کرتے۔ 11ویں ان کی خواصیت یہ ہے، محفل میں بیٹھے ہوتے یا راستے میں جا رہے ہوتے، یہ پاد مارا کرتے تھے، انکوں میں جس کو پڈ کہتے ہیں جی، ہوا خارج کیا کرتے تھے، یہ ان کی یہ ایک خواصیت تھی۔ اور 12ویں ان کی خواصیت یہ تھی، پھر یہ پڈ مار کر پھر ہنسا کرتے تھے جی، ہاں ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے جی۔ 13ویں نمبر پر ان کے مرد حضرات دنداسا مارا کرتے تھے، جس کو مساق کہتے ہیں جی، دنداسا مارا کرتے تھے ان کے مرد حضرات۔ اور 13ویں نمبر پر آتی ہے، ان کے مرد حضرات ہاتھوں کے اوپر بھی مہندی لگایا کرتے تھے اور پاؤں کے اوپر بھی مہندیاں لگایا کرتے تھے۔ حالانکہ مہندی زینت والی چیز ہے، یہ عورتیں لگائیں، لیکن یہ لگایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ہے کہ ان کی خواصیت یہ بھی آتی ہے کہ یہ ہاتھوں کے پاؤں کے جہاں بھی بیٹھتے تھے نا، یہ ٹچے نکالا کرتے تھے، یہ ٹچکلے ہوتے ہیں نا جی، کھینچ کر نکالنا۔ اور ان کی ایک خواصیت یہ بھی تھی کہ اجنبی عورت ہو یا مرد ہو، اس کو اپنا غلام سمجھا کرتے تھے۔ اسی طرح ان کی ایک خواصیت یہ بھی آتی ہے، یہ داڑھی مونڈا کرتے تھے، یہ وہاں سے چلیے داڑھی مونڈ کر خوبصورت بنا کرتے تھے تاکہ ہم کسی کا دل ہمارے اوپر بھی آئے۔ اور ان کی ایک خواصیت یہ بھی ہے کہ ان کا کوٹ ہوتا یا شلوار ہوتی، اس کا جیب یہ پیچھے کی طرف رکھا کرتے تھے تاکہ دوسرے بندے کو پیچھے سے نظر آئے، یہ والی جگہ جی، جس طرح آج کل پینٹوں کے ہیں جی۔ پھر ان کی ایک خواصیت یہ بھی تھی، یہ دنیا کو بے حد قسم کا چاہتے تھے جی، دنیا کے ساتھ، دولت کے ساتھ، مال کے ساتھ بے حد قسم کا لگاؤ تھا۔ اور اسی طرح یہ دنیا کی زندگی کو بے حد قسم کا چاہتے تھے، اور اسی طرح یہ بت پرستی ان کے اندر تھی۔ یہ تقریباً 20 قسم کی خباستیں تھیں جو قوم لوط میں پائی جاتی تھیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا کہ اس قوم کو سمجھاؤ، یہ قوم بڑی حد سے زیادہ گزر گئی ہے، لیکن قوم نہ سدھری، سمجھی نہ پیغمبر کی بات مانی، نہ پیغمبر کی نبوت کو تسلیم کیا، تو اللہ رب العزت نے پھر فرشتوں کو بھیجا جی۔ کل آپ نے سنا جو فرشتے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس آئے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری لے کر، تو یہاں پر تو نیک صالح بڑی بڑی عمروں کے بن کر آئے تھے نا جی، علماء صلحاء والے ان کے چہرے تھے، ان کے لباس تھے، بڑھاپے کی حالت میں آئے تھے۔ جب یہاں سے اٹھ کر گئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، تو بالکل جوان خوبصورت چھوٹے بچوں کی طرح 10 سال 20 سال 15 سال 12 سال کی عمر میں، اور حسین و جمیل۔ فرشتے تو ویسے بھی حسین ہوتے ہیں، لیکن چونکہ یہ اس قوم کی آزمائش تھی کہ یہ ہمارے ساتھ کیا کریں گے، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے نا، قرآن کہتا ہے وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا، جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، سِیءَ بِهِمْ، پریشان کر دیے گئے ان کی وجہ سے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی قوم کا پتہ تھا نا جی، یہ خوبصورت لڑکوں کو چھوڑتے نہیں ہیں، ان کے ساتھ یہ منہ کالا کرتے ہیں، تو حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے، اور وَضَاقَ بِهِمْ، دل میں تنگ ہو گئے کہ یہ کہاں سے آ گئے جی۔ اب چونکہ مہمان تھے اور پیغمبر کی شان کے خلاف ہے کہ ان کی دعوت نہ کرے جی، اب مہمان ہے تو ایک طرف سے گھبراہٹ یہ ہے کہ قوم کے لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ گھر کو پھلان کر اندر آ جائیں گے اور میرے مہمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، اور ان کو واپس بھی نہیں بھیج سکتا کیونکہ مہمان ہے جی اور پیغمبر کی شان کے خلاف ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہوئے دل میں، فرمایا ھذا یوم نصیب، یہ دن ہے بڑا مشکل جی، میرے پاس مہمان آئے ہیں اور ہیں بھی بے حد قسم کے خوبصورت ہیں، اور قوم کے لوگوں کی حالت یہ ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، قوم کے لوگوں کو چلا نا لوط علیہ السلام کے پاس آج مہمان آئے ہیں، اور مہمان بھی کیا ہیں جی، خوبصورت بچے ہیں جی، آج تو ہمارا کام بن گیا جی، آج جائیں گے اور اپنا منہ کالا کریں گے جی۔ تو فرمایا وَجَاءَهُ قَوْمُهُ، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم آئی، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، دوڑتی ہوئی جی، ایسے آ رہے تھے کوئی گرتا تھا تو پاؤں کے بال چل کر آتے جی، کہیں میں پیچھے نہ رہ جاؤں جی، میری باری لیٹ نہ آیا جی، اس طرح دوڑ کر آ رہے تھے۔ فرمایا وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ،
اس سے پہلے بھی یہ کام کیا کرتے تھے، یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ لوگ پہلے بھی یہ کام کیا کرتے تھے۔ اور یہ بدفعلی کرنا نا، مرد کا مرد کے ساتھ زنا کرنا جی، اور مردوں کا عورتوں کے ساتھ زنا پہلے بھی ہوتا رہا ہے، لیکن مرد کا مرد کے ساتھ زنا کرنا یہ پہلی قوم تھی لوط علیہ السلام کی جو یہ کام کیا کرتی تھی۔ اس سے پہلے نہ یہ کام ہوا تھا نہ یہ چھوکرے بازی ہوئی تھی۔ تو فرمایا قال یا قوم ہؤلاء بناتی، جب پتہ چلا نا کہ قوم کے لوگوں کو لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے ہیں خوبصورت قسم کے، تو انہوں نے دیواریں پھلانگنی شروع کر دی جی۔ لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کیا تو یہ ظالم بدبخت اوپر چڑھنے کی کوشش کرنے لگ گئے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں کو کہا یا قوم، اوے میری قوم کے لوگوں، ہؤلاء بناتی، یہ میری بیٹیاں ہیں جی۔ مفسرین نے اس کی دو تفسیریں کی ہیں ہؤلاء بناتی۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اوے میری قوم کے لوگوں، یہ میرے مہمان ہیں، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے شرمندہ مت کرو، مجھے رسوا مت کرو، یہ میری سکی بیٹیاں ہیں۔ تفسیروں میں آتا ہے 2 بیٹیاں تھیں یا 3 بیٹیاں تھیں، آپ جائز طریقے سے سنت کے مطابق ان کے ساتھ نکاح کرو، پھر جا کر اپنی حاجت پوری کرو جی۔ مفسرین فرماتے ہیں یہ والا قول راجح نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے، حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا ہؤلاء بناتی، یہ قوم کی جتنی بیٹیاں ہیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بیویاں، یہ جتنی بھی ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں۔ اور چونکہ پیغمبر امت کے لیے بے منزلہ باپ کے ہوتا ہے جی، تو امت کی ساری عورتیں وہ پیغمبر کی کیا ہوتی ہیں؟ بیٹیاں ہوتی ہیں۔ فرمایا یہ میری بیٹیاں ہیں، یہ میری قوم کی جتنی عورتیں ہیں یہ میری بیٹیاں ہیں، تو جائز طریقے کے ساتھ نکاح کر کے آپ اپنی شہوت کو ان کے ساتھ پورا کرو۔ ہن اطہر لکم، یہ پاکیزہ کام ہے، یہ خبیثوں والا کام تم چھوڑ دو جی، یہ میرے مہمان آئے ہوئے ہیں۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو جی۔ کتنا دکھیا بیان ہے جی، کتنے مظلوم اور بے بس ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کہتے ہیں دیکھو میرے مہمانوں کے سامنے مجھے شرمندہ مت کرو جی، کیونکہ یہ بے حیاؤں والا کام ہے نا جی۔ اور حدیث میں آتا ہے نا جی الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے جی۔ جس بندے کے اندر سے حیا ختم ہو جاتا ہے نا جی، پھر وہ بندہ اذا لم تستحیی فاصنع ما شئت، جب بندے کے اندر سے حیا ختم ہو جائے پھر جو چاہے مرضی کرے، شلوار نکال کر سر پہ پگڑی بنا کر پہن لے، پھر اس بندے کو اثر نہیں پہنچتا جی۔ تو وہ لوگ فاسق فاجر ہونے کے ساتھ ساتھ بے حیائی کے انٹرنیشنل قسم کے بے حیا بن گئے تھے جی، ان کو پتہ ہی نہیں تھا جی عزت کیا ہوتی ہے، یا کیا چیز ہوتی ہے۔ تو فرمایا فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ولا تخزونی فی ضیفی، میرے مہمانوں کے بارے میں مجھے مسروا مت کرو جی۔ میرے مہمان آئے ہوئے ہیں، وہ دیکھیں گے کہ یہ کیا کام کرتے ہیں۔ الیس منکم رجل الرشید، کتنا دکھیا جملہ ہے جی۔ فرمایا الیس منکم، کیا نہیں ہے تم میں رجل الرشید، کوئی بلا مانس بندہ جی۔ حضرت شیخ القرآن رحمہ اللہ اس کا معنی یہ کیا کرتے، اور تو سمجھ کوئی انسان دا پتر نہیں ہے، کوئی انسان بھی ہو یا نہیں ہو تسی، کوئی بندے دے پتر بھی ہو یا نہیں ہو، کہ یہ کام کیوں کرنے ہو تسی؟ حالانکہ بیویاں تو سندیاں ہیں، اگر ضرورت ہے تو عورتوں نال شادی کر کے یہ کام پورا کر کے نو تے مردہ پہ سے کیوں آنے ہو؟ فرمایا الیس منکم رجل الرشید، کیا تم میں کوئی سمجھدار بندہ نہیں ہے ہوئے؟ جو بات میں تمہیں کہہ رہا ہوں کیا یہ تمہاری سمجھ میں نہیں، کھوپڑی بھی نہیں آتی؟ قالو، اتنی ظالم اور بدبخت قسم کی قوم تھی نا جی، بے حیا قسم کی۔ جواب دیا، جواب سنو، لقد علمت ما لنا، البتہ تحقیق، علمتا، تو جانتا ہے اے لوط، ما لنا فی بناتک، نہیں ہے ہمارے لیے فی بناتک، تیری بیٹیوں میں، من حق، کوئی ضرورت۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے ہمیں تیری بیٹیوں کے اندر یا ان اپنی قوم کی عورتوں کے اندر کوئی شوق نہیں ہے، اور وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تو جانتا ہے ہمارا ارادہ کیا ہے۔ اور لوط تجھے پتہ ہے ہم کیا کام کرتے ہیں جی، ہم تو لڑکوں کے ساتھ اپنی حاجت پوری کرتے ہیں، ہماری شہوت تو لڑکوں کے ساتھ پوری ہوتی ہے، تو کہتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ اپنی حاجت کو پورا کرو۔ یہ آپ ہمیں یہ والا آپشن دے کر آپ ہم سے اپنے مہمانوں کو نہیں بچا سکتے جی، لہٰذا تمہیں پتہ ہے لڑکیوں کے اندر ہمیں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ہمیں تو لڑکوں میں دلچسپی ہے۔ فرمایا حضرت لوط علیہ السلام نے لو کاش ان لی بکم قوتاً، کاش کہ آج میرے پاس طاقت ہوتی تمہارے مقابلے میں، او آوی الی رکن شدید، یا میں پناہ پکڑتا ایک ایسے قبیلے کی طرف جو سخت ہوتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے
افسوس کیا کاش کہ آج میرے پاس طاقت ہوتی نا جی، میں بزور بازی تمہارے منہ توڑ دیتا جی، اور یا یہ ہے کہ میرا کنبہ قبیلہ خاندان ہوتا نا، میں تمہیں بتاتا جی۔ ٹھیک ہے، دیکھیں کسی گناہ کے کام کو، بے حیائی کے کام کو، اور یہ برے کاموں کو، گناہوں کو روکنے کے لیے ہاتھوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے جی۔ یہ واعظ و نصیحت سے کبھی کبھی کام نہیں چلتا جی۔ ہاں یہ دیکھو جی، کب سے پاکستان آزاد ہوئے جی، علماء تقریریں کر رہے ہیں جی، لوگ ٹس سے مس نہیں ہو رہے، دن بدن خرابیاں آ رہی ہیں جی، دن بدن لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، لیکن یہ ہے کہ واعظ اثر نہیں کر رہی۔ تو آج دیکھو نا جی، طالبان کے پاس پاور تھی نا جی، جو مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو سیدھا آگے لائن پہ آ جائے۔ کون ہے جی جو زنا کر کے دکھائے جی، کون ہے جی چوری کر کے دکھائے، کون ہے جو شریعت کے خلاف کام کر کے دکھائے جی، سیدھی گولی مارتی ہیں جی۔ کیوں؟ وہ اس بندے کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے جو شریعت سے ہٹ کر کام کرتا ہے جی۔ تو جو ہیں وہ پکے مسلمان ہیں جی۔ آج دیکھو، آج ان کی حکومت کے اندر سارے کے سارے قاری اور مولوی ہیں جی، سب کی داڑھی ہیں جی، یہ ہوتا ہے جی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام نے افسوس کیا کاش کہ آج میرے پاس طاقت ہوتی نا، یا آج میرے پاس میرا کنبہ قبیلہ ہوتا۔ حضرت لوط علیہ السلام تو وہاں پر تھے نا جی، فلسطین میں، شام میں، تو میں تمہیں بتاتا کہ یہ برے کام کرنے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے جی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا، اللہ رحم فرمائے لوط علیہ السلام کے اوپر، کہ انہوں نے اس وقت ایک تختور قبیلے کی پناہ پکڑنے کی کوشش کی، تو فرمایا اس کے بعد اللہ رب العزت نے کبھی کسی پیغمبر کو اس حال میں نہیں بھیجا کہ اس کی قوم کے لوگ اس کا ساتھ نہ دیتے ہوں۔ دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے مخالف تھے جی، یہودی تھے، عیسائی تھے، اور مشرکین مکہ تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان جو تھا نا، بنو ہاشم، مشکل وقت میں حضور کا ساتھ دیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، مشکل وقت میں اللہ کے پیغمبر کا ساتھ دیا، تو اس کے بعد اللہ نے کسی پیغمبر کو کمزور نہیں بھیجا جی، یعنی کہ طاقتور کنبے قبیلے والا بنا کر بھیجا۔ قالوا یا لوط، اب جب فرشتوں نے دیکھا نا حضرت لوط علیہ السلام کی پریشانی بڑھ گئی ہے، پہلے ہم آئے تو لوط علیہ السلام بے چین ہو گئے، پھر دل کی گھبراہٹ ہوئی، پھر قوم کے لوگ دیواریں پھلانگ کر اندر آ گئے جی، گھروں کی چھتوں کے اوپر سے آ گئے، تو دیکھا کہ اب لوط کو زیادہ پریشان نہیں کرنا چاہیے، کہنے لگے یا لوط، اے لوط، انا رسول ربک، ہم تو تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، ہم انسان نہیں ہیں، تو گھبرا مت، یہ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، ہم تو کیا ہے جی فرشتے ہیں۔ لن یصلوا الیک، ہرگز نہیں پہنچیں گے تیری طرف ان کے ہاتھ، فاسر باہلک، پس لے کر چل اپنے گھر والوں کو، بقطع من اللیل، رات کے کسی بھی حصے میں، اور ولا یلتفت منکم احد، تم میں سے کوئی ایک بھی پھر پیچھے پلٹ کر نہ دیکھے۔ جس وقت حضرت لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، تفسیروں میں لکھا ہے کہ وہ زور کا وقت تھا یا عصر کا وقت تھا، اس دوران قوم کے لوگوں کے حملے تھے جی، ہر ایک کی کوشش یہ تھی کہ بھئی اس فرشتے کو میں پکڑوں، اس فرشتے کو میں پکڑوں، اس کو میں پکڑوں جی، تو بحث مباحثہ چلتا رہا، یہ تکرار چلتا رہا، تو ٹائم کافی گزر گیا۔ تو فرشتوں نے کہا اے لوط، رات کے کسی بھی حصے کے اندر آپ اپنے گھر والوں کو یہاں سے لے کر چلو، اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھنا۔ فرمایا الا امرأتک، مگر آپ کی بیوی انہی لوگوں میں سے ہوگی، انہ مصیبھا ما اصابہم، اس کو بھی وہی عذاب پہنچے گا جو ان لوگوں کو پہنچے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اسی قوم کے اندر آ کر شادی کی تھی، لیکن بیوی کافرہ تھی، بیوی کافرہ تھی، اسلام نہ لا سکی، مومن نہ بن سکی، اور حضرت لوط علیہ السلام کی 2 بیٹیاں تھیں یا 3 بیٹیاں تھیں، جو باپ کے نقش قدم پر چلی، ماں کے نقش قدم پر نہ چلی، تو فرمایا اس عورت کو، تیری بیوی کو وہی عذاب پہنچے گا جو ان لوگوں کو پہنچے گا۔ ان موعدہم الصبح، اور ان کے ساتھ جو وعدہ کیا عذاب کا وہ صبح کے وقت ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے تفسیروں میں لکھا ہے، حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ لوط علیہ السلام نے کہا ہوگا، اتنا تنگ آیا نا جی کہ قوم کے لوگوں نے رسوا کرنے کی بڑی کوشش کی، فرمایا صبح کے وقت عذاب آئے گا، ان کو تو ابھی ختم کر دینا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الیس الصبح بقریب، وہ میرے لوط کیا صبح قریب نہیں ہے؟ کچھ پل کا وقت، کچھ پل ہیں، کچھ وقت ہے، اور یہ جو وقت ہم تجھے دے رہے ہیں، تو بھی اور تیرے ساتھ ایمان والے، تاکہ اس بستی سے نکل جائیں۔ فرمایا فلما جاء امرنا، جب آیا ہمارا حکم، جعلنا عالیہا، تو ہم نے کیا زمین کے اوپر والے حصے کو سافلہا، نیچے،
یہ جو اوپر جہاں پر ہم بیٹھے ہوئے نا جی، اس حصے کو اوپر اٹھایا اور اوپر سے اٹھا کر نیچے مارا، اور وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً، پھر اوپر سے اللہ نے پتھروں کی بارش کی، من سجیل، کنکر، گول پتھر نہیں، کنکر کونے والے جی، اور منضود طیبت ہے جی، لگاتار آتے تھے، مسومتاً عند ربک، نشان زدہ تھے جی، یہ والا پتھر فلاں فلاں کافر کو لگے گا جی، صحیح نام تول کر لکھ کر اللہ نے ہمارے اوپر سے۔ اب دیکھو جی، لوط علیہ السلام کی قوم جب بے حیائی کراس کی نا جی، تو اللہ رب العزت نے پھر 4 عذاب ان پر نازل فرمائے۔ جس وقت قوم کے لوگ بالکل فرشتوں کے قریب ہوئے تو فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو فرمایا، انا رسول ربک، ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ غمگین مت ہوں۔ اور جبریل علیہ السلام نے اپنے پر کو کھول کر جب ان لوگوں کی آنکھوں پہ مارا تو وہ لوگ کانے ہو گئے جی، اندھے ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ، پہلا عذاب اللہ نے کیا نازل کیا جی؟ اللہ نے ایسے لوگوں کو، بے حیا لوگوں کو کیا کر دیا جی؟ اندھا کر دیا۔ دوسرا عذاب اللہ نے کیا نازل فرمایا؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، زمین کے اوپر والے حصے کو اٹھایا آسمانوں پر۔ تفسیروں میں لکھے اتنے آرام سے اٹھایا جو گلاسوں کے اندر، برتنوں کے اندر پانی تھا وہ بھی نہیں چھلکا تھا، اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی اوپر آسمانوں سے آ رہی تھی۔ اوپر سے اللہ نے اٹھا کر نیچے مارا، یہ دوسرا عذاب آیا۔ پھر اللہ نے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، اوپر سے اللہ نے پتھروں کی بارش کی۔ چوتھا عذاب اللہ نے یہ نازل فرمایا، مسومتاً، نشان زدہ تھے جی، نام لکھ لکھا چھوڑے ہوئے تھے جی، یہ فلاں بندے کو لگے گا۔ فرمایا وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ، اور نہیں ہے یہ بستی من الظالمین، مشرکین مکہ سے، ببعید، دور، ایک معنی۔ دوسرا معنی وَمَا هِيَ، اور نہیں ہے یہ پتھر، من الظالمین، مشرکین مکہ سے، ببعید، دور جی۔ مشرکین مکہ جب تجارت کے لیے جاتے تھے نا جی تو اسی راستے سے ہو کر جاتے تھے، تو اللہ فرماتے ہیں مشرکین مکہ کو، اور ظالموں جس راستے سے تم گزر کر جاتے ہو، ان لوگوں نے بھی پیغمبر کی بات کو نہ مانا تھا تو اللہ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹایا جی۔ دیکھو یہ تمہارے لیے عبرت ہے، اور راستے میں جاتے ہوئے تمہیں وہ پتھر بھی نظر آتے ہیں جو قوم سدوم کے اوپر پڑے جی۔ کل 10 میل کا رقبہ تھا جی۔ جبریل علیہ السلام نے اپنے ایک پار کے اوپر اٹھایا، اوپر سے نیچے مارا، پھر اللہ رب العزت نے پتھروں کی بارش کی۔ آج وہ جگہ جھیل بنی ہوئی ہے جی، 6 میل کے فاصلے پر وہ جھیل بنی ہوئی ہے، اور کہتے ہیں کہ اس پانی کے اندر نہ کیڑے ہیں نہ مکوڑے ہیں، نہ مینڈے کا نہ مچھلی ہے، کوئی جاندار چیز اندر رہ نہیں سکتی، آنن فانن مر جاتی ہے جی، اتنا زہریلا پانی ہے۔ اللہ رب العزت نے آج بھی بطور عبرت کے لیے ان لوگوں کے ان مکانات کو اور ان کی وہ جھیل کو رکھا ہوا ہے۔ فرمایا جو قوم ان بے حیائی کے کاموں میں پڑتی ہے، جس طرح اللہ نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو تباہ کیا، تو اس اللہ سے یہ بعید نہیں ہے کہ تمہیں بھی تباہ و برباد کرے۔ اب اس واقعے سے سبق ہمیں کیا ملتا ہے؟ دیکھو اس واقعے کا تعلق دوسرے دعوے کے ساتھ ہے۔ دوسرا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ کے سوا عالم الغیب نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھو اگر لوط علیہ السلام عالم الغیب ہوتے جی تو لوط علیہ السلام کو پتہ ہوتا نا جی کہ میں خام خواہ گھبرا رہا ہوں جی، یہ تو کیا ہے جی فرشتے ہیں، اور فرشتوں کو کون ہاتھ لگا سکتا ہے مائی کا لال جی۔ دوسری بات اگر حضرت لوط علیہ السلام حاضر ناظر ہوتے تو ان کو پتہ ہوتا نا یہ تو فرشتے ہیں جو ابھی تایا جان سے اٹھ کر میرے پاس آئے ہیں، وہاں پر انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ تو پتہ چلا کہ لوط علیہ السلام کو بھی غیب کا علم نہیں تھا اور وہ حاضر ناظر نہیں تھے۔ جب پیغمبر عالم الغیب نہیں ہے، حاضر ناظر نہیں ہے، پھر کوئی اور ہستی بھی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءت رسلنا، جب آئے ہمارے بھیجے ہوئے لوطن، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، سیء بہم، حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے ان کے آنے کی وجہ سے۔ یہ حسین و جمیل لڑکے کہاں سے آگے؟ وضاق بہم ذرعاً، تنگ ہو گیا ان کا دل ان کے آنے کی وجہ سے۔
وقالا اور فرمایا ھذا یوم نصیب یہ بڑا مشکل دن ہے کیونکہ مجھے قوم کے لوگوں کا پتہ ہے وہ ابھی دوڑتے دوڑتے آئیں گے وجاءہ قومہ آئی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ان کے پاس یہرعون الیہ دوڑتی ہوئے وَمِن قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اور وہ تھے اس سے پہلے برائیاں کرنے والے قال یا قوم حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم ہؤلاء بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں سگی بیٹیاں یا میری قوم کی بیٹیاں ہن اطہر لکم یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے فاتقوا اللہ پس ڈرو اللہ سے لڑکوں کے بارے میں وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي میرے مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا مت کرو جی الیس منکم رجل رشید کیا نہیں ہے تم میں کوئی انسان کا بندہ انسان کا بچہ قالوا کہنے لگے لقد علمت البتہ تحقیق تو جانتا ہے ما لنا فی بناتک نہیں ہے ہمارے لیے تیری بیٹیوں میں من حق کوئی شوق کوئی دلچسپی وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ اے لوط بے شک تو جانتا ہے جس کا ہم ارادہ کرتے ہیں اور جس کام کا ہم ارادہ کرتے ہیں تو اس کو چھوڑتی بھی نہیں ہے قال حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا لو ان لی بکم قوتاً کاش کہ ہوتی میرے لیے وطن تمہارے مقابلے میں طاقت او آوی یا میں پناہ پکڑتا ٹھکانہ پکڑتا الی رکن ایک قبیلے کی طرف شدید جو سخت ہو پھر تمہیں پتہ چلتا قالوا یا لوط فرشتوں نے کہا یا لوط اے لوط انا رسول ربک بے شک ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں لن یصلوا الیک تو پریشان مت ہو غمگین مت ہو ہرگز نہیں پہنچ سکتے تجھ تک فاسر باہلک پس لے کر چل اپنے گھر والوں کو بقطع من اللیل رات کے کسی بھی حصے میں ولا یلتفت منکم اور مڑ کر مت دیکھے تم میں سے کوئی ایک الا امرأتک مگر تیری بیوی مستثنی ہے گھر والوں میں سے انہ مصیبها ما اصابہم بے شک اس کو پہنچے گا ما اصابہم جو ان قوم والوں کو پہنچے گا ان موعدہم الصبح بے شک ان کے ساتھ وعدہ ہے صبح کا الیس الصبح بقریب کیا صبح قریب نہیں ہے فلما جاء امرنا جب آیا ہمارا حکم عذاب جعلنا عالیہ تو کر دیا ہم نے اوپر کا تختہ سافلہا نیچے وامطرنا علیہا اور برسایا ہم نے اس بستی کے اوپر اس قوم کے اوپر حجارتن پتھر من سجیل کنکر منضود پے در پہ مسومتن نشان زدہ ہیں عند ربک تیرے رب کی طرف سے وما ہی اور نہیں ہے یہ بستی اور نہیں ہے یہ پتھر من الظالمین ظالموں سے مشرکین مکہ سے ببعید دور